هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. بعد حمد و صلاة اج دا عنوان درس مہمان کا اکرام، مہمان کے لیے ایثار اور اس پر انعام. خطبہ دے اندر سورہ زاریات دیاں آیات مقدسہ وچوں چند کلمات مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے. جنہ دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین. اے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تواڈے کولے حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام آپ دے معزز مہماناں دی خبر آئی ہے؟ اذ دخلوا علیہ، جس وقت تو حضرت ابراہیم دے کولے آ کے بولے فقالوا سلاما، تے سلام کیا. تے حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نو انہاں جس وقت سلام کیا تے آپ نے بھی جواب وچ انہاں نو جواب سلام کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً انہاں مہماناں دے کھان پین دے انتظام وچ لگ گئے جڑا حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کولے ایک موٹا تازہ بچھڑا موجود سی. آپ اُدا گوشت بھن کے مہماناں دے کولے خدمت دے طور تے پیش کر دیتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فراغ الی اہلہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام جلدی جلدی گھر چلے گئے. گھر جا کے فجاء بعجل سمین، ایک موٹا تازہ بچھڑا لے کے آئے اور موٹا تازہ بچھڑا لے آ کے مہماناں دے سامنے پیش کیتا. فقربہ الیہم، آپ نے وہ بچھڑا انہاں دے جس ویلے قریب کیتا. قالا، تو انہاں نے کھادا کوئی نہیں سی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا الا تاکلون، کیا تسی نہیں کھاندے؟ فرشتے سن نا، تے فرشتے نہیں کھاندے پیندے، وہ فرشتے مہمان بن کے آئے سن. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام جوں ہی آئے نے تے فوراً اٹھ کے گھر وال چلے گئے نے. تے جڑا آپ کولے اس وقت بچڑا سی آپ اس نو بھن کے لے آئے. لیکن یہ کہ مہماناں دے اکرام واسطے آپ نے وہ کھانا انہوں نے پیش کر دیتا. اسی طرح حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام آپ دے حوالے نال آوندا ہے کہ آپ اکیلے کھانا نہیں کھاندے سی. آپ دا معمول ہوندا سی کہ نال کوئی نہ کوئی موجود ہوئے، کسے نہ کسے نو نال ملا کے تے پھر آپ کھانا کھاندے سی. حضرت سیدنا لوط علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام وہ بھی بڑے مہمان نواز سن. حضرت سیدنا لوط علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کو لے جس ویلے فرشتے مہمان بن کے آئے، آپ انہاں دی مہمان نوازی چ مصروف سی. تے آپ دی قوم دے لوگ جڑے سن نا انہاں دا کردار نہیں ٹھیک سی، انہاں دی سوچ درست نہیں سی. انہاں لوکاں نے مہماناں نال برا سلوک کرن دی کوشش کیتی. تے حضرت لوط علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم نو کیا کہ تسی مہماناں نو رسوا نہ کرو، مہماناں نو رسوا کرنا اے میری رسوائی ہوے گی.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دا منظر بیان فرمایا قرآن کریم وچ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حضرت لوط علیہ السلام نے کیا، قال ان ہؤلاء ضیفی، اے میری قوم، اے میرے مہمان نے، فلا تفضحون، تسی انہاں نوں رسوا نہ کرو تو مینوں بھی رسوا نہ کرو، واتقوا اللہ ولا تخزون، اللہ کو ڈرو تو میری بے عزتی تو بھی باز رہو، کیونکہ جس وقت تسی انہاں دی عزت نہیں کرنی گویا کہ تسی میری عزت نہیں کر رہے۔ اتنے عام معاشرے چ اسی دیکھیے کسی دا کوئی مہمان آ جائے تو کوئی اور بندہ آ جائے تو وہ مہمان دی بے عزتی شروع کر دے بظاہر نہ، تو حقیقت وچ کدی ہوئے گی؟ اس میزبان دی جہدے کول وہ مہمان بن کے آیا ہے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم نو کیا کہ تسی بعد آ جاؤ، مینوں رسوا نہ کرو، میری بے عزتی تو رک جاؤ۔ بہرحال دسن دا مقصد ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام دی سنت رہی ہے مہمان نوازی۔ حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام دے بارے آمدہ ہے روایتاں دے اندر، تفسیر قرطبی دے اندر امام قرطبی فرماندے نے کہ ان ایوب علیہ السلام کان رجلا من الروم ذا مال عظیم وکان برا تقیا رحیما بالمساکین یکفل الایتام والارامل ویکرم الضیف، کہ حضرت سیدنا ایوب علیہ نبی علیہ السلام آپ ملک روم دے ایک شخص سن تے بڑے مال و دولت دے مالک سن، نہایت ہی نیک اور پارساں سن۔ انبیاء سارے نیک اور پارساں ہوندے نے، گناہاں تو پاک ہوندے نے، اور مسکیناں تے شفقت فرماندے سی، یتیماں دی تے بیوہ عورتاں دی کفالت فرماندے سی، تے مہمان نوازی بھی کردے سی، اور نال آپ کی کردے سی، وَيَبْلُغُ ابْنَ السَّبِيلِ، اور راہ گیراں دی مدد بھی کردے سی، راہ جاندیاں دی بھی مدد فرماندے سی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی اپنے آباء و اجداد اور اہل عرب دی روایت دے مطابق مہمان نواز سی۔ آپ دی مہمان نوازی دے بہت زیادہ واقعات نے، لیکن انہوں نے ایک ذکر کرنا، جس وقت فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی طرفوں وحی لے کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ چ حاضر ہویا، اور پہلی وحی حضرت جبرائیل امین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو پہنچائی۔ نبی کریم علیہ السلام تے نزول وحی دی وجہ تھی آپ پریشان حال گھر واپس آئے تے آپ دا جسم کم رہا سی، تے آپ نے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نو فرمایا زملونی زملونی، مینوں کمبل اڑا دیو، مینوں کمبل اڑا دیو۔ حضرت سیدہ ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھیا معاملہ کی ہویا ہے، تے آپ نے پھر غار ہرا دے اندر جڑا واقعہ سارا پیش آیا حضرت خدیجۃ الکبریٰ نو سنایا، تے اس موقع تے حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ چ جڑے کلمات بولے سن انہاں دی وجہ تی نبی کریم علیہ السلام نو تسلی ہوئی، اور انہاں کلمات دے اندر خصوصی طور تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی مہمان نوازی دا حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے تذکرہ کیتا۔ بخاری شریف دے اندر وہ موجود ہے کہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے ارشاد فرمایا کاللہ واللہ ما یخزیک اللہ عبدا، کدی بھی انج نہیں ہو سکتا، اللہ دی قسم ہے تہاڈا اللہ تانوں رسوا نہیں کرے گا، پریشان نہیں کرے گا۔ آپ نے نال ہی کیا وجہ کی ہے، انک لتصل الرحیم، اے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسا صلہ رحمی کر دے ہو، رشتہ داراں نال تعلق جوڑ دے ہو، تروڑ دے نہیں، لوکاں نوں بھی جوڑن دا حکم دیندے ہو، تروڑن تو روک دے ہو۔ نال ہی دوسری چیز وتحمل الکلہ، تے جڑے بندے کمزور ہوندے نے انہاں دا بوجھ بھی اٹھاندے ہو۔ تے تیسری چیز وتکسب المعدوم، تے جڑے بندے مالی لحاظ نال کمزور ہوندے نے انہاں نوں آپ مال و دولت دے ذریعے نواز دے بھی ہو،
اس دی بعد چوتھی وتقری ضیف، تسی مہمان نوازی بھی کر دے ہو، اور پنجویں چیز وتعین علی نوائب الحق، تے جڑے مصیبت زدہ لوگ ہوندے نے حق بجانب معاملات وچ انہاں دی تسی مدد بھی فرماندے ہو، یعنی مظلوماں دی داد رسی بھی کر دے ہو۔ چند صفتاں حضرت سیدہ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں بیان فرمائیاں، انہاں وچوں ایک اے بھی سی وتقری ضیف، تسی مہمان نوازی بھی کر دے ہو، یعنی مہمان نوازی کرنا اے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام دی سنت ہے۔ حضرت سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے صحیح بخاری دے اندر مکمل ایک واقعہ نقل فرمایا۔ نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ وچ ایک شخص حاضر ہویا، آ کے عرض کردہ یا رسول اللہ میں بھوک نال بے تاب ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات دی طرف پیغام بھیجیا، تے پیغام اے ملیا اس وقت گھر وچ کوئی چیز موجود نہیں جڑی اساں اس مہمان نو دئیے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس مہمان نو کیڑا بندہ ہے جڑا اج دی رات مہمان نوازی کرے تو پھر اللہ اس تے رحم فرمائے گا۔ انصار وچوں ایک شخص کھڑا ہو گیا، یعنی انصاری صحابی کھڑا ہو گیا، انہیں عرض کی تھی انا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں، فذهب الی اہلہ، اس مہمان نو لے کے اپنے گھر وال ٹر گیا انصاری شخص۔ پھر کی ہویا فقال لامرأتہ، ضیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تے اپنی بیوی نو جا کے کہندا ہے رسول اللہ دا مہمانی۔ پھر کی ہویا ہے کہ اپنی بیوی نو ایک گل جا کے کردے نے، بیوی نے کیا ساڈے کول تے صرف او کچھ موجود ہے جڑا صرف ساڈے بچے اس ٹائم کھا سکدے نے، لیکن وہ جڑے صحابی رسول سن انہاں اپنے بچیاں نو کسے ذریعے نہ سلا دیتا کہ سو جاؤ، تو جس وقت مہمان دے سامنے کھانا رکھن لگے نا تو بہانے نال اپنا چراغ بجھا لیا، کیونکہ کھانا سی تھوڑا، تو انہوں نے یہ سی کہ وہ چراغ بجھ گیا نا تو مہمان نو یہی لگے گا میزبان میرے نال کھا رہا ہے، تو جب کہ کھائے گا کلا مہمان ہے، تاکہ مہمان اپنا ایک دی عزت احترام دے پیش نظر وہ کھانا موجود رہے۔ اور یہ سارا جیسے معاملہ آیا تو صبح ہی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے صبح خود ہی ارشاد فرمایا، انہاں کے عرض کو نہیں کیتی سی یا رسول اللہ کہ میں راتی انجن چراغ بجھا دیتا سی بچے سوا دیتے سی۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا اللہ تبارک و تعالی فلاں مرد تے فلانی عورت، یعنی وہ صحابی اور انہاں دی بیوی، انہاں دے بارے اشارہ دیتا، انہاں دی مہمان نوازی تو انہاں نے جڑا مہمان نال سلوک کیتا ہے میرے رب نو بڑا پسند آیا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اسی طرح مختلف آپ دیاں روایتاں دے اندر واقعات ملدے نے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام باقاعدہ مہمان نوازی کردے سی، اور مہمان نوازی کرن والا جڑا شخص ہے میزبان او دے بارے کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانن والے شخص نو اور انجانے شخص نو بھی، اگر وہ تواڈے کول مہمان دوویں چ جڑا آ گیا تواڈا کوئی تعلق والا آ گیا ہے یا تعلق جہدا نہیں تواڈے نال ہے، مسافر ہی آ گیا لیکن آ تواڈے کول مہمان بن کے گیا وے۔ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ جائزتہ۔ قال وما جائزتہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال یوم ولیلۃ والضیافۃ ثلاثۃ ایام فما کان وراء ذلک فهو صدقۃ علیہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ اللہ اور آخرت دے دن تے ایمان اور یقین رکھدا ہے
انہوں چاہیے اپنے پڑوسی دی عزت کرے۔ پھر فرمایا جڑا بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور آخرت دے دن تے ایمان رکھدا ہے انہوں چاہیے اپنے مہمان دی جائزہ بر عزت کرے۔ تے صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ جائزہ کی ہوندا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ایک دن رات مہمان دا خصوصی عزت اور اکرام کرنا ہے، اور مہمان نوازی 3 دن تے 3 راتاں تک ہوندی ہے، یعنی ایک دن واجب ہے تے 3 دن مستحب ہے۔ اور اگے فرمایا کہ اگر اس تو زیادہ دن بندہ رہ رہا تواڈے کولے مہمان تے 3 دنوں تو بعد تسی جڑی اودی مہمان نوازی کرو گے او تواڈے نامہ اعمال صدقے دے طور تے لکھی جائے گی۔ پھر ارشاد فرمایا جڑا بندہ اللہ اور آخرت دے دن تے ایمان رکھدا وے انہوں چاہیے اچھا کلام کرے، تے جے اچھی گفتگو نہیں کر سکتا تے کم از کم خاموش رہے تاکہ زبان تو کوئی غلط گفتگو نہ نکلے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا معمول مبارک حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماندے نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے جس وقت وفد آیا عبد القیس دا، نبی کریم علیہ السلام نے اس وفد نو خود خوش آمدید کیا تے پھر نال ہی ارشاد فرمایا کہ اے آنے والے لوگو تسی ساڈے کولے آئے ہو نا تے ساڈے کولے آمن دی وجہ تے نہ تے تہاڈی رسوائی ہوے گی تے نہ ہی تانوں شرمندگی ہوئے گی، یعنی انہوں نے تسلی دیتی۔ اور اے نبی کریم علیہ السلام دی سنت ہے کہ مہمان دا استقبال کرنا۔ اور تیسرا کہ نبی کریم علیہ السلام آپ دے ایک صحابی نے حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں دا معمول اے سی کہ انہوں دے کولے ایک دن ایک مہمان ٹھہریا، آپ کولے جو کچھ موجود سی سارا مہمان نو پیش کر دیتا تے نال ہی فرمان لگے لولا انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہانا ان یتکلف احدنا لصاحبہ لتکلفنا لکا، کہ اگر سانو نبی کریم علیہ السلام نے اپنے بھائی نال تکلف کرن تو منع نہ کیتا ہوندا تے اسی ضرور تواڈے واسطے تکلف کر دے، یعنی اسی جو پیش کیتا اے تکلف بناوٹ دے طور تے نہیں کیتا، اپنے آپ نو تنگ کر کے نہیں کیتا، بلکہ خوش دلی نال تواڈے اگے ہر چیز لیا کے رکھ دیتی ہے۔ اور اگے مہمان نو اپنے اور اپنے اہل و عیال تے بھی ترجیح دینا نبی کریم علیہ السلام دی اور آپ دے صحابہ دی سیرت وچوں آمدا وے کہ نبی کریم علیہ السلام آپ نے وہ ایک صحابی سن جنہ دا میں پہلے واقعہ سنا چکا ہوں، اپنے بچیاں نو سلا دیتا سارا کچھ، تو اس حدیث پاک وچ اگے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تواڈے عمل تو رب اتنا خوش ہے کہ رب اپنی شان دے مطابق مسکرا رہا ہے، رب اپنی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر قرآن کریم دے ایک کلمات نازل کر دیتے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہ لوگ اپنے اوپر بھی لوکاں نو ترجیح دے نے پاویں خود ضرورت بھی ہوے، پاویں خود تے آپو بھوک بھی ہوے، کھانے دی طلب بھی ہوے، تے پھر بھی اپنے آپ نو نہیں کھلاندے تے مہمان نو کھلا دیندے نے، اپنے آپ تے مہمان نو ترجیح دے دیندے نے۔ اور اگے نبی کریم علیہ السلام فرمایا میرا رب فرماندا ہے جنوں شح یعنی بخیلی تو کنجوسی تو بچا لیا گیا وہ بندہ کامیاب بندیاں وچوں ہے۔ اور اس تو بعد کہ مہمان دی اپنے ہاتھ نال خدمت کرنا اے حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام دی سنت بھی سی، اسی طرح نبی کریم علیہ السلام بھی بنفس نفیس مہمان دی خود خدمت کر دے۔ جس وقت آئے سن فرشتے تے حضرت ابراہیم نے بچڑا بھون کے خود ان آگے لیا کے رکھیا سی، یعنی مہمان دی میزبان اگر خود خدمت کرے تو اے عیب نہیں، نبی کریم علیہ السلام دی سنت ہے۔ اور مہمان دے نال گفتگو کرنا یہ بھی نبی کریم علیہ السلام دی سنت ہے، مہمان نو تکلیف دینے تو پرہیز کرنا یہ بھی نبی کریم علیہ السلام دی سنت دے اندر شامل ہے۔ اور
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਲਵਿਦਾ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਹੈ। ਇਨ ਮਿਨ ਸੁਨਨਤ ਦਈਫੀ ਐਂ ਯਸ਼ੀਆ ਇਲਾ ਬਾਬਿਦਾਰ کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک مہمان دی عزت اور معاملات وچوں اے بھی ہے کہ تسی انہوں گھر دے دروازے تک الوداع کر کے آؤ۔ بہرحال دسن دا مقصد ہے کہ مہمان دی عزت کرنا، مہمان دی مہمان نوازی کرنا، اے انبیاء دی سنت ہے، سلف صالحین دا طریقہ ہے، اور مہمان دی عزت کرن والے تے اللہ تبارک و تعالی بڑا خوش ہوندا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سانوں مہماناں دا ادب و احترام کرنے دی توفیق نصیب فرمائے، اور اس دے نال مہمان نوں بھی ایک کم چاہیدا وے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ولا یحل لرجل مسلم ان یقیم عند اخیہ حتی یؤتمہ، کہ تواڈے چوں کسے مسلمان بندے واسطے جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھرا کولے اتنے دیہڑے ٹھہرے کہ وہ مسلمان بھرا تیری وجہ تی گناہگار ہو جائے۔ صحابہ کرام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ گناہگار کیویں ہوے گا مہمان؟ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا گناہگار انج ہوے گا کہ تو دے کولے ٹھہریا رہیا میں ہن دے کولے کوئی چیز رہی کو نہیں جہدے نالوں تیری مہمان نوازی کرے، ہوں تو انہوں مشکل دے اندر ڈال دیتا ہے، اس واسطے اتنا بھی نہیں کسی کو لے جا کے کر دینا کہ اگلا تیری وجہ دی پریشانی چ مبتلا ہو جاوے۔ اللہ کریم سانو دین اسلام دا فہم نصیب فرمائے اور اس دے مطابق عمل دی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک اور بڑا مسئلہ ہوندا ساڈے معاشرے چ، مہمان ایک بلایا نا تے بندے ایک تو زیادہ لے جاندے نے، تے اس دے وچ اے وے کہ نبی کریم علیہ السلام دی ایک انصاری شخص نے دعوت کی تھی، انہوں نے عرض کی تھی یا رسول اللہ تہاڈی میرے گھر دعوت ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جس وقت وہ دی دعوت نو قبول کر لیا تے ایک شخص ایسا سی جڑا نبی کریم علیہ السلام دے نال ٹر پیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے جس صحابی نے دعوت کیتی سی او دے گھر تے جا کے دستک دیتی تے فرمایا اے شخص ساڈے نال خود بخود آ گیا ہے، لیکن مسئلہ اے وے فَإِن شِئْتَ أَذِنْتَ لَهُ، اگر تیری تمنا ہے تو انہوں اجازت دے دے، وَإِن شِئْتَ تَرَكْتَهُ، اگر تیری تمنا نہیں، اگر تو نہیں چاہتا، تیرے کو انتظام انصرام نہیں تو اس نو واپس بھی ٹور سکنا، کوئی گناہ نہیں ہے۔ تے اس صحابی نے عرض کی تھی نہیں بل اذنت لہو، یا رسول اللہ جڑا تواڈے نال آ گیا انہوں میں اجازت دینا۔ تے نبی کریم علیہ السلام نے ایک جملہ بول کے صحابی نو آن والی امت نو تعلیم دیتی ہے کہ تواڈے نال اگر کوئی بندہ اضافی چلا جاندا ہے نا تے اس میزبان کولو اجازت لے لو کہ اے ساڈے نال آ گیا، تو یہ دعوت کیتی کوئی نہیں سی، جے تو چاہنا ہے تے پھر یہ ساڈے نال رہندا ہے، نہیں تے واپس چلا جاندا وے، یعنی تاکہ میزبان نو اس اضافی بندے دی وجہ تی کوئی پریشانی دا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اللہ تبارک و تعالی دین اسلام تے استقامت نصیب فرمائے اور اس دے مطابق عمل دی بھی توفیق نصیب فرمائے، خاتمہ بالخیر فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔